زمین میں جو مصیبت آتی ہے اور تمہارے اپنے آپ میں بھی تمہاری جانوں میں جو تمہیں مصیبت آتی ہے، جیسے آدمی کی بیماری، اس کا جنم اور اس کو غم اور مصیبت کا پہنچنا، یہ سب ہم اس کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ چکے ہیں، تقدیر کی کتاب میں ہم اس کو لکھ چکے ہیں۔ ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت لے، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر لکھ دی ہے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اتنی مضبوط، اتنی کامل اور مکمل ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی چوک نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے تو آدمی کسی سے نحوست، کسی سے بدفانی، کسی سے بدشموری کیوں لے، جبکہ اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے؟ اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیک بنائے، اپنے آپ کو پاک بنائے، اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اپنے گناہوں کی برائی سے، اپنے گناہوں کی برائی سے، اپنے نفس کی برائی سے بچانے کی کوشش کرے، وہ خود بخود دن اور مہینوں کی برائی سے بچ جائے گا۔ اس کا کوئی دن ناممکن نہیں ہوگا، اس کا کوئی مہینہ ناممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب کو نازل کیا تو عذاب کے نازل ہونے کی وجہ سے کسی دن کو اللہ نے منحوس کہا ہے، ورنہ کسی دن کو فی ذاتی ہی وہ دن نامبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں کہا ہی نہیں ہے۔ فی یوم نحس مستمر فی ایام نحسات یذلهم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ منحوس دن میں ہم ان کے اوپر عذاب نازل کیے اور منحوس دنوں میں ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیجی تاکہ ہم ذلت کا عذاب انہیں چڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے نازل کرنے کی وجہ سے ان دنوں کو منحوس کہا، ورنہ وہ دن خود بخود منحوس نہیں تھے۔ ان کے اوپر عذاب آیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، اس وجہ سے وہ ان کے اعتبار سے نامبارک ہوئے، ورنہ وہ دن خود بخود نامبارک منحوس نہیں تھے۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی ہے۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت سارے چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ تمہارے گناہوں کو بہت سارے اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ یہ تو کچھ گناہوں کی نحوست ہے، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کا انجام تمہیں دکھانے لگے کہ ہر گناہ کے عذاب کا مزہ تمہیں چکھانے لگے تو تم بچ ہی نہیں سکتے۔ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عالم کی غلطیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پناہ کرنے لگے تو زمین پر کوئی چوکایا نہیں بچے گا، زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائی یہ بنیادی باتیں ہیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصیبت جو آئی ہے وہ تقدیر میں موجود ہے، مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، مصیبت جو آتی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب یہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آدمی کسی کام کے کرنے کے ارادے کے بعد اس کام سے پیچھے نہ ہٹے۔ بدکاری لینا اسی کو کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ، کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جسے کہا جاتا ہے انفیکشن ہو گیا یا اس کی بیماری اس کو لگ گئی تو کیا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی ہے، لیکن بیماری کے اندر خود بخود اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ خود جا کر دوسرے کو لگے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں دوسرے کو لگتی ہے، کھانسی زکام بخار وغیرہ موسم کے ساتھ ایک ساتھ پھیل جاتی ہے۔ حج کے بعد لوگ حرمین میں ایک ساتھ کھانستے رہتے ہیں سارے کے سارے، حج کے ختم ہونے کے بعد تقریباً 8 دنوں تک سب کی کھانسیاں اور چھینکیں آپ کو سنائی دیتی رہتی ہے۔ کیوں؟ یہ سب کیوں ہے؟ اس بات کی وجہ سے کہ لوگوں نے وہ احتیاط نہیں کیا جو احتیاط کو کرنا چاہیے تھا، پھر وہ دوسرے سے یعنی کہ بیماری ہل گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن کوئی بیماری خود بخود متعدی ہو ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی ولا طیرہ،
کہ پرندے کو اڑا کر کے جو فال لیا جاتا ہے، زمین پر لکیریں کھینچ کر کے جو فال لیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن مجھے نیک فال پسند ہے۔ پوچھا گیا کہ نیک فال کیا ہے؟ علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الحسنہ، کہ کوئی آدمی کوئی کام شروع کرنے جا رہا ہے، کسی سفر پر نکل رہا ہے، تجارت کرنے جا رہا ہے یا نکاح کرنے جا رہا ہے، اور اس کی زبان سے، کسی کی زبان سے کوئی اچھی بات نکل جاتی ہے تو آدمی اس سے فال لے لے، یہ اچھی چیز ہے۔ یعنی کہ نیک فال لے، اچھی باتوں سے اچھا گمان اور اچھی امید لگائے، یہ جائز ہے۔ لیکن بری باتوں کی وجہ سے، پرندوں کی وجہ سے، کوے کی وجہ سے، کتے کی وجہ سے، کسی کے چھینکنے کی وجہ سے، بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے، دن کی وجہ سے، رات کی وجہ سے یا مہینے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جو کام کرنا چاہتا تھا اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ بدفعلی ہے۔ جو آپ کو کام سے روک دے وہ بدفعلی ہے، جو کام میں آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے، وہ بدفعلی نہیں ہے، وہ نیک فال ہے۔ اس سے آدمی یہ بڑھ جا سکتا ہے، آگے بڑھ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ایک کے بعد ایک ڈیلیگیٹس آ رہے تھے بات کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک آ رہے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ اخیر میں مشرکین مکہ کی جانب سے 2 آدمی آئے جو کہ مسلم تھے، لیکن ان کا نام سہل اور سہیل تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سہل اور سہیل آ گئے، اب معاملہ آسان ہو گیا۔ آپ نے والے لوگوں کے ناموں سے ایک فال لیا کہ سہل اور سہیل کا معنی آسان ہے، اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ حقیقت میں اس کے بعد معاملہ آسان ہو گیا۔ کوئی آدمی جا رہا ہے، جاتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی آدمی جا رہا ہے اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ آج یہ مبارک فجر کے بعد آپ نکل رہے ہیں، فجر کے بعد کا وقت مبارک وقت ہے، برکت والا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام پورا کرے گا، تو آدمی فال لے سکتا ہے وقت کے اعتبار سے، لوگوں کو کہنے کی باتوں کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی وقت سے یا کسی کی بات سے یا کسی پرندے سے یا کسی کے گزر جانے سے یا کسی کے چھینکنے سے، کسی بوڑھے کے نظر آ جانے سے اگر بدفعلی لیتا ہے تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ الطیرۃ شرک غلط ہے، کہ بدفعلی لینا یہ شرک ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس بات کو کہا کہ بدفعلی یا بدشگونی لینا، چاہے وہ لوگوں سے ہو یا مقام سے ہو یا مہینوں سے ہو، سارا کا سارا شرک ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو کہ مالک، خالق، مدبر ہے، حالات کو پھیرنے والا ہے، حالات کو پھیرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، قدرت اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری چیزوں کو کسی چیز میں باندھ دیا، باندھ کر کے وہ رک گیا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ربوبیت میں ڈائریکٹ اس نے شرک کیا، کیونکہ حالات کو پھیرنے والا، بنانے والا، بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس نے مان لیا کہ یہ مہینہ بناتا ہے، کدوا بناتا ہے، بلی بناتی ہے، کالا کتا بناتا ہے، یا کوئی آدمی کی بات بناتی ہے، کسی کی سویت بناتی بگاڑتی ہے، تو اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں کسی اور کو تصرف کرنے والا، پھیرنے والا، حالات کو بدلنے والا مان لیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، مہینوں کی نحوست سے یا مہینوں کو منحوس سمجھنے کی اس جاہلیانہ رسم سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بچوں کو بتائیے کہ مہینے منحوس نہیں ہوتے، منحوس نہیں ہوتے، رات منحوس نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اچھے کام کر کے، کر کے، اس کی ابتدا کر کے اور نکاح تک وغیرہ کی نکاح ولیمہ جیسے تقریبات کو منعقد کر کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ مہینے منحوس نہیں ہیں، بلکہ اس مہینے کے اندر بھی مبارک کام ہو سکتا ہے، بس وہ نیک سعادت والا، نیک بختی والا، خوش بختی والا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نکاح کی، تو نکاح میں جو کچھ بھی برکت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کی اطاعت سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں کو سدھارنے والا ہے، کاموں کو بنانے والا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے، ان چیزوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی سے بچے، جاہلانہ رسم و رواج سے بچے، فضول خرچی سے بچے، اور شیطان کی پیروی، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے سے بچے، لوگوں کی خواہشات کی پیروی یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اسراف اور فضول خرچی یا بیجا رسم و رواج، بے حیائی، یہ ساری چیزوں سے آدمی بچے، اس کا نکاح مبارک ہو جائے گا۔ باقی آدمی یہ ساری چیزوں کو پکڑ کر بیٹھ جائے، کیونکہ تم کو احتجام کے ساتھ اللہ کے فرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔